بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 سبجیکٹ اردو ہے، نظم نمبر 4 ہے اور فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ طرابلس کی جنگ میں مسلمان غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی ہے۔ تو یہ 1912-14 کی بات ہے، جہاں پر طرابلس کی جنگ جو 12 اور 14 میں لڑی گئی، تو یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہوئی۔ اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں اور اس میں ایک شعر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ تو اس کا جو ہے وہ شعر کی میں تشریح کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام کے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دور تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ شاعر کہتا ہے دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے، نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے گی جو کسی وقت بھی شعلہ بن کے اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اقبال کہتا شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گر باطل بھی تو۔ یہاں پر ایک اور شعر ہے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت آہو، مراد مرد مومن چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے باسی یہ ہرن مراد مسلمان چھپے بیٹھے ہیں جو اسلام کے دشمنوں پر جپنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری نو عمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے، اس لیے وہ خود بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام پر حملے کے لیے بیتاب ہے۔ اقبال کہتا پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ اس طرح شاعر کہتے ہیں بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں برسی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دست و بازو بن جائے گی تو پھر کوئی ان کے مقابل کھڑا نہ ہو پائے گا، کیونکہ جذبہ ایمان مسلمانوں کی وہ پوشیدہ قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں، پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے، دل و نظر میں ذرا انتظار پیدا کر۔ اور یہاں پر مختصر سوالات ہیں۔ برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل مسلم قوم جس کا جذبہ عمل سرد پڑ گیا ہے۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھی اور جام شہادت پی کر وہ وقت کی آبرو بن گئی جو بے عمل تھی۔ آنکھ کی شبنم آفشانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آنسو بہنا ہے، یعنی غم میں شدت سے آنسوؤں کا بہنا۔